الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم کو تکاثر یعنی ایک دوسرے پر کثرت، میری عزت دوسروں سے زیادہ ہو، میرا مال دوسروں سے زیادہ ہو، میری اولاد دوسروں سے زیادہ ہو، فخر مفاخرہ، اور میں دوسروں سے دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھ جاؤں، اس نے تم کو اتنا مشغول کیا ہے اور اس سے تم کو خلاصی نہیں ملتی، اس سے تم کو چھٹکارا نہیں ملتا، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاؤ۔ بچپن سے لے کر جوانی تک تم اس تکاثر میں لگی ہو کہ حل من مزید، کچھ اور دنیا ملے، دوسروں سے زیادہ ملے۔ بچپن میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فخر کرتے تھے، کوئی کہتا کہ میری کار اچھی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کار ہوتے ہیں کھلونوں کے، کوئی کہتا ہے کہ میری والا اچھی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ میں نے اتنے میرے پاس یہ ربڑ کی چیزیں ہیں جو ربڑ سے چیزیں بنتی ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ اس پر ایک سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب جوان ہو گئے، جوانی میں اب ہمارا فلان دوست ہے، ہمارا فلان دوست ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہمارے جنرل کے ساتھ دوستی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ حکمران کہتے ہیں کہ نہیں مجھے میرے ساتھ فلان امریکہ کڑا ہے، کوئی کہتے ہیں ہمارے ساتھ روس کڑا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے فلان ہے۔ اس میں ہم لگے ہیں۔ اتنی کائنات کو دیکھ کر، آسمان و زمینوں کو دیکھ کر، اور ان کے اندر جو لگا بندہ قانون ہے اس کو دیکھ کر ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، مالٹے ہوتے ہیں، کیلے ہوتے ہیں، یا دال ہوتے ہیں، ساگ ہوتے ہیں، ان کو ہم ایسی غفلت سکھاتے ہیں کہ گویا یہ چیزیں کسی نے پیدا ہی نہیں کی ہے، ایسا سکھاتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ اس میں نمک بھی ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، ساری چیزوں کو ہم غفلت کی زندگی ہماری گزرتی ہے۔ کھانا بھی غفلت کے ساتھ، سونا بھی غفلت کے ساتھ، اٹھنا بھی غفلت کے ساتھ، جاگنا بھی غفلت کے ساتھ، غفلت کے ساتھ۔ ہم اپنی تیاریوں سے بالکل غافل ہیں۔ مشغول کس نے کیا ہے؟ اس دنیا کی تکاثر نے، ایک دوسرے پر بڑھنے کی، ایک دوسرے سے بلند ہونے کی، دنیا کی معاملات میں، اس میں ہم مشغول ہیں۔ جب خبر پہنچ جائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بچوں کا کھیل ہے۔ بچے کو دیکھیں، وہ چھوٹی چھوٹی گھر بناتے ہیں،
کھلونوں کے طور پر. کوئی کہتے ہیں میں نے بہت اچھا گھر بنایا، کوئی کہتے ہیں میں نے اچھا گھر بنایا. جب مغرب ہوتا ہے تو گھر آتے ہیں، اس کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، گھر ختم ہو گیا. تو ہماری یہ زندگی اگر 1000 سال بھی ہو گئے ایک آدمی کے، تو قیامت کے مقابلے میں یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. اگر بچے کے محلات جو بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو ہم کیل کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ 60 سال زندگی کے مقابلے میں ہے. تو تم ابدی زندگی کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کیوں نہیں ہے بنتا؟ اس کے لیے اتنے محلات بناتے ہو، اس کے لیے اتنے بڑے تگ و دود میں ہو. آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ بہلول دانا ایک مشہور نیک صالح مجذوب آدمی تھے، سمجھدار بھی بہت تھے، اور یہ ہارون رشید کے پاس آتے جاتے تھے اور بتکلف آتے تھے. اس پر پوری پابندی بھی نہیں تھی، اس نصیحت بھی حاصل کرتے تھے اور اس کو پاگل بھی کہتے تھے. ایک بار انہوں نے ہارون رشید نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک لاٹھی دی کہ یہ لاٹھی اس کو دے دو جو تجھ سے زیادہ بیوقوف ہو. اس نے بڑی مدد سے لے لیا، اپنے ساتھ رکھ دیا. کسی وقت وہ بیمار ہو گیا اور یہ ان کے پاس چلے گئے اور فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ہے حال ہے؟ کہ بہت سخت بیمار ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہو کہ بس قبر کی تیاری ہے، قبر کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا، کہا کہ امیر المومنین، تم نے جب وہاں قبر جاتے ہوا کوئی لشکر بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے؟ لشکر وہاں کیا کرتا ہے؟ بہت ایسی باتیں کرتے ہو. تو وہاں تم نے خیمے لگائے ہیں نہیں لگائے؟ اس نے کہا کہ نہیں لگائے. وہاں کہا وہاں کوئی نوکر چاکر وغیرہ؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے. کوئی فوج وغیرہ بھیجی ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں بھی نہیں ہے. تو کوئی دولت بھی بھیجی ہے نہیں بھیجی؟ اس نے کہا دولت بھی وہاں نہیں ہے. دولت کیا کرتا ہے؟ بہت سی چیزیں گنوائی گھنی کی، فلان فلان فلان. اس نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ بیوقوف آدمی تو نہیں دیکھا، تو کوئی دیکھا، کیونکہ آپ جب دنیا کی شکار پہ جاتے تھے تو وہاں فوج بیچتے تھے، لوگ بیچتے تھے، خیمے لگاتے تھے، بڑا بندوبست ہوتا تھا. اب ابدی زندگی کے لیے جا رہے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں بھیجا ہے وہاں. یا صابی لا تخترر بالتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول. اے دوست، اے بھائی، اے ساتھی، اس دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ. اس منصب سے تم آج وزیر اعظم ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، فلان ہو، بڑے ہو، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. تمہاری عمر عمر ختم ہوتی ہے اور یہ نئی نعمتیں دنیا کی زائل ہو جاتی ہیں. آگے اور نعمتیں ملیں گی، بشرط دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں کے تم نے قدر کی ہو. اگر اس دنیا کی نعمت جو تم کو ملی ہے، اس کی تم نے قدر کی، حکومت ملی، اللہ تعالیٰ طرف کی نعمت سمجھ لیا، اور جو اس نعمت کے تقاضے تھے اس کی تقاضوں پر تم نے عمل کیا، ٹھیک ٹھیک استعمال کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، آپ نے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانا اور جانا اور یقین کیا، اور اس کے مطابق تم نے اس کو لگایا، خرچ کیا.
اس طرح ہر آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی آپ اللہ تعالیٰ کی نامرضیات میں استعمال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب تم کسی جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہو، فَعَلَمْ بِأَنَّكَ مَحْمُولٌ، تم بھی سمجھ لو کہ ایک دن میں بھی کسی کے کندھے پر ہوں گا۔ موت کو زیادہ یاد رکھو، یہی انسان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تم کیسے مطمئن بیٹھے ہو، تم کیسے خوش ہوتے ہو اس دنیا کی نعمتوں سے، حالانکہ تمہاری ایک ایک سانس گنی جاتی ہے۔ اب ہم یہاں آئے، نماز یہاں تک آ گئے، نماز پڑھ لیا، اب آ گئے الحمدللہ۔ اب ایک ایک سیکنڈ ہماری ختم ہو گئی، یہ زندگی ہماری ختم ہو گئی۔ اس پر یہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہماری زندگی سے کاٹا گیا، اس طرح کاٹتے کاٹتے صفر پر آ جائیں گے، اجل آ جائے گی۔ وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلِذَّتِهَا، تم کیسی خوشی کرتے ہو اس دنیا کی نعمتوں، اس کی لذتوں پر۔ کہ آخر فتن ایک نوجوان یعد علیہ اللفظ والنفس، تمہاری ایک ایک لفظ اور ایک ایک نفس سانس لینا اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس دنیا سے جانا ہے۔ ہوشیار آدمی وہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو کرے اور آخرت کے لیے کوئی عمل کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور اس آخرت کے لیے عمل کرے۔ ورنہ اگر نہیں کیا تو تم پھر موت کے وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہو گے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تم میں سے کسی کو موت آئے گی تو اس وقت وہ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس کر دنیا میں، میں جو دولت چھوڑی ہے میں سب کچھ اللہ کے نام تیرے نام پر دے دوں گا، وقف کر دوں گا، اور وہ آپ کے راستے میں لگا دوں گا، جہادوں میں لگا دوں گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر کے آؤں گا۔ لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا اس افسوس سے۔ آج ہوگا، آج کرو جو کرنا ہے، ایک جو نوجوان ہو آج کرو جو کرنا ہے، کل اس ارمان سے اس افسوس سے کچھ نہیں ہوگا، اور تم سے کہا جائے گا کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہا کلمتن، یہ ایک بات تھی کہ ہوا قائلہا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، بس یہ مجھے کاش میں واپس ہو جاؤں گا، یہ سب بات ہے۔ یہ افسوس اس کو کوئی کام نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ جس طرح تمہاری ماں کے پیٹ سے آئے تھے، ماں کے پیٹ سے اور یہ دنیا ایک ایسا پردہ ہے کہ کوئی بھی کوشش کرے کہ میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں چلا جاؤں تو نہیں جا سکتا۔ اس طرح قبر کے پیٹ میں جب آدمی چلا جاتا ہے برزخ کے پیٹ میں تو وہ کوشش کرے گا، لیکن افسوس کرے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟
پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے پیشی ہے اور وہاں میری ایک بات کی باس پرس ہوگی کہ تم نے فلان وقت ایک بات زبان سے نکالی تھی، وہ کیوں نکالی تھی، وجہ کیا تھی، فلان وقت تم نے فلان کام کیا تھا۔ یہ رجسٹر ہے، خود پڑھ لو۔ اور یہ تمہاری جو اعمال ہے، تمہاری جس طرح آج کل تو آسان ہے اس کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا وہاں کیا نظام ہوگا وہ تو اس سے اربوں گنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپ ویڈیو میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ جب لوگ تھانے دار وغیرہ کسی کو پکڑ لیتا ہے رنگے ہاتھ ہو، اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے۔ یہ دنیا گونگی بہری نہیں ہے، یہ زمین تمہارے باتوں کو ٹیپ کرتی ہے، تصویر لیتی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر، چاہے اکیلے ہو، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، یہ زمین تم پر لگا ہوا ہے، یہ بھی تمہاری باتوں کو ٹیپ کر رہا ہے، تمہارے عمل کو ٹیپ کر رہا ہے، تمہاری باتوں کو ٹیپ کر رہا ہے، تمہارے کام جو کچھ کر رہے ہو اس کو بھی اس کا ویڈیو بناتا ہے، اور اس کا اور جو تم وہ سوچتے ہو، نیت ہو تمہاری، زبان سے کہو کہ میری اچھی نیت ہے، بڑے ارادے، اچھے ارادے ہیں، وہ نیت بھی تمہاری ٹیپ ہو رہی ہے۔ ظاہری کیمرے تو تمہاری آنکھ تمہاری ظاہر کی ویڈیو کر سکتا ہے، اندر کی نہیں کر سکتا کہ تمہاری جذبات کیا ہے، وہ تمہاری جذبات کا بھی ویڈیو کرے گا۔ اس لیے آدمی کے لیے خود پڑھنے کے لیے خود کافی ہوگا، خود پڑھ سکے۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے میری، اچھا کام چھوڑا ہے، برا کام چھوڑا ہے، ہر چیز کو لکھا ہے، ذرے ذرے کو لکھا ہے، اس بات کو بھی لکھا ہے جو میں نے گپ شپ میں جھوٹ بولا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پیش سے ڈرا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نامرضیات سے بچائے۔ ہوائے نفس سے انسان کی ضرورتیں ہوتی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے اس کو پورا کرے، نفسانی خواہشات سے بچہ رکھو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا ٹھکانہ جہنم جنت بنائے، جہنم سے بنائے۔ اس سے آگے دی آیات میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص سرکش ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے باغی ہوا، اور اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، دنیا کی عزت کو آخرت پر ترجیح دی، مقابلہ آیا، دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، آج کل ووٹوں کا زمانہ آ رہا ہے، اور انتخابات کا جو مغرب نے جو تباہی مچائی ہے، اس میں تباہی یہ بھی ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد ہم جھوٹ پر مجبور کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور اربوں روپیہ کربوں روپیہ حکومتوں کے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ ایک فرد کے ہوتے ہیں، اس میں سے 1-2 جیت جاتے ہیں، پیسوں کا کھیل ہوتا ہے، جھوٹ کی ختم تائی اتنی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے
جو بھی نکھے وہ کڑا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے اونٹ کے لیے تو وہ ختم تائی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ووٹر بک کر دو میرا. یہ سارا فقیر آؤ کھاؤ 1 پیسہ کسی نہ لو. یہ فقیر سی جیب سے میں وہ نوٹ نکالوں گا اس پر میں بادشاہ بنوں گا. نیت یہ ہوتی ہے اور ہوتا ہے خدا زبان سے خدا سے کے لیے کہتا ہے. کتنی بڑی غیرتی ہے, کتنی اللہ تعالیٰ سے یہ کیا وہ حیا اس کو نہیں آتی ہے, شرم نہیں آتی کہ کام اپنے لیے کرتا ہے اور یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کام. اسے تو اچھا کہتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں, یہ پیسے اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے اوٹ دو. کم سے کم اپنی دینداری تو نہ, اپنے آپ کو خاتم تائی تو مت بناؤ, دیندار تو مت بناؤ. فلان ٹگ ہے, وہ ٹگ نہیں ہوگا. تم غیبت کرتے ہو, بہتان لگاتے ہو. میں شیر ہوں, تم شیر نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہو. میں کی دیواروں پر لکھا ہوا ہوگا بے داغ ماضی والا, جس کا پہ کوئی نیکی کا داغ نہیں ہے. ساری برائیوں کے داغ ہی داغ ہے. ہم تن داغ داغ شد پمبا کو جا نہد. ہر جگہ بدن تمام داغ داغ ہے, کہاں کہاں پٹی لگاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ بے داغ ماضی. بے داغ ماضی داغ تو ہے نہیں, اچھا داغ ہے نہیں, ساری بری داغ ہے. اور وہی لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے فلان پارٹی میں تو اس لیے برا, تب جب فلان پارٹی میں آ گئی اس لیے اچھا ہو گیا. یہ بھی کوئی پیمان ہے؟ گدھا گھوڑوں میں کھڑا ہو گیا تو گھوڑا ہو گیا. کتا شیروں میں بیٹھ گیا تو شیر ہو گیا. معیار ہی ختم ہوا. پارٹی کا نام بدل لو تو کیا ہو گیا؟ اچھی پارٹی ہو گئی, کیونکہ پارٹی کا نام بدل گیا. خنزیر پر اب لکھا کہ دمبا, تو اب دمبا ہو گیا. یہ جھوٹ. اب آپس میں لڑائیاں, ایک گھر کے اندر ایک فلان کے ساتھ ہے, ایک فلان کے ساتھ ہے, اب ہمیں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو آپ ان لڑائیوں سے بچتے جائیں. جو تمہارا ضمیر ہو ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کے خلاف باتیں نہ کریں. بعض علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کی اپنی ضمیر ہے, لیکن باتیں کسی کے پاس نہیں, خلاف نہ کریں. بعض باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. کسی کے خلاف بات کرنا بہت سخت گناہ ہے, غیبت کرنا. اور پھر ایک آدمی کے اندر وہ چیز نہ ہو, پھر بھی تم کہتے ہو کہ اس کے اندر ہے. تو اس کی حساب کتاب کا دن آنے والا ہے, اس سے بچا کرو. آپ نے سنا ہوگا غیبت زنا سے سخت گناہ ہے, ہم کرتے ہیں, اس سے بچو. ایک گھر کے افراد ہیں, آپس میں اختلافات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ میں فلان پارٹی کے ساتھ ہوں, کوئی کہتے ہیں فلان پارٹی کے ساتھ ہوں. آپس میں ایک گھر کے اندر بائی نہ رہا, چچزاد بائی نہ رہا. یہ فیض ہمیں پہنچا ہے. ایسے گھرانے کے اندر دشمنیاں پیدا ہو گئی, قوم کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں کہ خود جمع ہو جاتے, 5 روپے ماہانہ جمع کرتے تھے, تو یہ بجلی ہم خود لاتے, حکومت کی ضرورت نہیں, کہ 1 ٹکا نہیں دوں گا. تو یہ جو ہم ٹکس دیتے ہیں, یہ آپس میں جمع کرتے, اسے تھوڑا جمع کرتے, یہ کم بھی لگ جاتے. روٹی بھی زبردست ہوتی نہیں ہوتی. 1 سال کے اندر
یہ جو ہم تم سے ٹکس ایک ایک سکہ کاٹتے ہیں، ماچس کا ٹکس، نمک کا ٹکس اور وہ تیل کا ٹکس، جو ٹکس ہمیں جمع ہو جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اور وہ اس سے پھر روڈ بناتے ہیں، روڈ ان کی بلائی کے لیے بناتے ہیں جو اس نے ووٹ دیا ہو، پیسہ سب سے کاٹا جاتا ہے، وہ بھی خیانت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسکول کی ڈیوٹی اس کو دیتا ہے جو اس کی نوکری، جو اس کے ساتھ پارٹی میں ہو، وہ دوسری کو اگر وہ اس سے زیادہ قابل ہو، زیادہ سمجھدار ہو، اس کو ٹکر نہیں ملتا، کام نہیں ملتا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو قیامت دن آنے والی ہے، کل پشیمان ہوں گے اور سخت پشیمان ہوں گے، پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی زندگی بنائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، بہتان سے پرہیز کریں، لوگوں کے خلاف باتوں سے پرہیز کریں، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اس کی اصلاح کریں۔ ہر آدمی جب اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس کو 1000 کیڑے اپنے اندر نظر آئیں گے، بد نظری کی کیڑے، بد سننے کی کیڑے اس کو نظر آئیں گے، اور حسد نظر آئے گا دل کے اندر، کبر نظر آئے گا، بہت سی بڑی بڑی درندے اپنے اندر دیکھ لیں گے۔ آپ اس کا علاج کر لیں۔ لڑنا ہے تو کافر لوگوں کی لڑنا کافی ہے، تو شیطان تم کو آپس میں لڑائے گا کہ تاکہ تمہاری سوچ اب کیا کفر سے لڑنے کی بجائے اپنے ساتھ میں ہو جائے۔ ہمارے ہیلا پشتو میں جو پٹھانوں کا علاقہ ہے، اس میں یہ بات مشہور ہے کہ جب گھر کے اندر بے اتفاقی آ جائے تو پھر ایک جھگڑا شروع کرو، تو کیا ہو جائے گا؟ آپس کے اندر اتفاق ہو جائے گا، ساری جیسا ہوا۔ تو جو لوگ اپنے اندروں کو اندر لڑائی شروع کرتے گھر کے اندر، وہ باہروں کا دوست ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ وہ دشمنوں کا دوست ہوتا ہے۔ جو مسلمان آپس میں لڑنے کی صورتیں پیدا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور تو سمجھو کہ یہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر، یا غیر یا دانستہ یعنی حماقت سے، غیر سوچی سمجھے دشمنان اسلام کو نقصان فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کام اس کے لیے کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عین آپ دیکھتے ہیں کہ کفر کے ساتھ لڑنے کا موقع ہوتا ہے۔ مثلاً آج کل فلسطین ہے، فلسطین کی غزہ پر مسلمانوں پر تکلیف ہے، مشکلات میں ہیں۔ اب اس وقت جو مسلمان دوسری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی بات کو چھیڑتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی چھیڑتا ہے، جو بھی اول کیا ہے پہل کرتا ہے، سمجھو کہ وہ اس جہاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، تاکہ ہم کہیں کہ ہم خود مشغول ہیں، ہم لڑائی میں۔ تو اسی لیے ہوشیار وہ شخص وہ ہے کہ وہ اپنوں اور دشمنوں کو پہچانے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہاری گود کے اندر ہو، تم کو پتہ ہی نہ ہو۔ ایک پیر کے پاس سیڑھی کے لیے ایک آدمی آیا تھا، سیڑھی بھی کر رہے تھے لوگ، تو بڑا سمجھدار تھا پیر صاحب۔ میں نے کہا کہ تھوڑا تبکی دے دیں، انہیں بھی تبکی دے دیں۔ تو سمجھ رہا تھا کہ گڑبڑ آدمی ہے، تو جب ایک خوب درد نکالا اسے، اس کی آواز نکل گئی،
دوبارہ تھپکی لگائی تو دوسرا نکال دی. تو نے کہا تم اسی کے لیے آئے ہو, چلے جاؤ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں, سوچیں. میں ساری تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں, تمام انسانوں کو کہتا ہوں, زندگیوں کو سنوارو اور موقعوں کو ضائع مت کرو. آج آپ کے ساتھ موقع ہے, یہ موقع کل نہیں ہوگا آپ کے پاس. آپ کے پاس جوانی ہے, یہ جوان ہے, یقین جان میں جب بھی کسی جوان کو دیکھتا ہوں, ہمارے ساتھیوں سے پوچھے, بعض خاص ساتھیوں سے, کہ جو بہت چست و چلاک ہوتے ہیں, میں بہت الحمدللہ جوانی بہت زبردست ہے, خیال نہیں آ رہا تھا, غفلت تھی. میں کہتا ہوں کاش میں ذہن یہی ہوتا, سوچ یہی ہوتا, اور میں ہوتا اس وقت اسی بچے کی طرح کہ تاکہ کچھ کام کر لیتا. تو یہی بات آپ کہو گے کہ اے نوجوان کل, لیکن تمہارے ہاتھ سے وہ بوڑھی ہوں گے, کچھ ہوگا نہیں. اب میں کہتا ہوں کاش مجھے وہاں فلسطین جاؤں, یقین جانے, لیکن میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تلوار اٹھا دی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, کیونکہ پہلے میں تو بھاگ بھی سکتا تھا, کسی دور جگہ سے آ کر واپس ان کے پاس مل بھی سکتا. اب تو میں اتنا سفر نہیں کر سکتا, گاڑیاں تو ہوتی نہیں ہیں, کیونکہ گاڑی میں تو چھوڑتے نہیں ہیں. راستے میں مسلمان نے پاٹک لگائے, کافی راستے میں ہندوستان ہے, دوسری جگہ ہے, یا خود ایران ہے, سارے مسلمان ممالک نے بھی پاٹک لگائے ہیں کہ تاکہ اس کو بھی نہ جائے. ایسی امداد میں کہتا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں, آپ کے اندر طاقت ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کے موقع اپنی ضائع نہ کریں. اب تمہارا اصلاح کے وقت ہے. جب یہ اپنی گنڈیری نہیں, گنڈیری, اس کو گنڈیری کہتے ہیں, وہ جو گنوں سے بنتے ہیں, کیا کہتے ہیں اردو میں؟ گنڈیری. گنڈیری ہم کھاتے ہیں, جب چوس لیتے ہیں پھر پھینکتے ہیں. یہ تم اپنی گنڈیری ہو. کیا ہو؟ آپ کی جوانی ہے, تمہارے اندر کیا ہے؟ مٹھاس ہے. اب جب تم شیطان اس کو چبائے گا, خود کھائے گا, جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کہتے ہیں اب میں خدا کا ہو جاتا ہوں. وہ جو ابوس بہت ہی بوڑھا تو وہی ہوتا ہے, نچوڑا ہوا گدھا ہوتا ہے, اور نچوڑا ہوا, لیکن یہ تو رب سے جا قربان جائیے. پھر ہمارا رب دیکھو, وہ کہتے ہیں بوڑھے ہو پھر بھی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. ورنہ کہ وہ کیا میں کہتے ہیں کہ بغیرت جب جوان تھے اس وقت تم شیطان کے پیچھے چلتے تھے, اب جب بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے, اب کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بھی منظور ہے, اب بھی آ جاؤ, اب بھی دعا سے بکاؤ, باقی ساری ختم. وہ تو مہربان رحم الرحمین ہے, لیکن اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے, عوام کو چاہیے, اور وہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف جائیں. آپ کہاں جاتے ہو؟ کہاں جا نہیں سکتے. ایک آدمی دہریہ ہے, میں اس وقت ایک کتاب لکھ رہا تھا, دہریہ سے اسلام تک. اس میں مجھے بہت سی کتابوں کی, غیر لوگ کتابوں کی مطالعہ کرنا پڑا. مجھے تو انگریزی نہیں آتی تھی, لیکن میرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیشہ ایسے ساتھی بہت دے دی ہیں کہ جو انگریزی کو بھی جانتا ہے. کوئی اس مجمع میں بھی عربی جاننے والی بھی ہیں, انگریزی جاننے والی بھی ہے, شاید فارسی والے ہوں گے, فارسی جاننے والی بھی ہوں گے. اور کبھی ابھی امریکہ سے ایک آدمی آیا تھا, وہ چلا گیا, انگریزی جاننے والی بھی تھی, ابھی گیا میرے خیال میں 12 بجے گیا, ہمارے وقت کچھ گزار دیا, چلا گیا. تو ہوتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. جرمن والے بھی ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جرمن والے سے, مسلمان ہوتے ہیں پھر یہاں آ جاتے ہیں.
تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ الحمدللہ ہمیشہ یہاں آتے رہتے ہیں. بات کیا کرنی تھی دہریہ، ایک دہریہ آ گیا. میری اسلام کتاب میں لکھ رہا تھا تو اس میں مجھے بہت سی زبانوں کی ضرورت پڑ گئی. تو الحمدللہ ساتھی ہوتے تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے کہ اس کا یہ کیا کہتا ہے. تو اس نے ایک بہت بڑی غالباً کارل مارکس تھا، کون تھا کارل مارکس یا کوئی تھا، کس کے بارے میں لکھا بھی ہے کتاب میں. اس کو سخت دردی ہو گئی، ایسی دردی ہو گئی کہ بس وہ تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے. تو کس نے اس بار میں پوچھا ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ تمہاری زبان سے یہ بات کیسے نکل گئی تھی؟ اس نے کہا کہ بے اختیار نکل گئی تھی. دراصل انسان کی فطرت ہے. کیا ہے؟ فطرت ہے. پھر دوبارہ کافر ہوا یہ نہیں. انسان بہت بے شرم ہے، کنود ہے، نہ شکر ہے. لیکن امر نفس سے ہماری خلاصی نہیں ہے. کہاں جاؤ گے؟ مر جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کیا یہ پوری دنیا کھیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اور تم مر جاؤ پھر ختم ہو گئی؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، یہ جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، یہ یوں ہی ہے، تو معلوم ہوا کہ سب سے بیوقوف، ان تمام چیزوں سے بیوقوف تم ہی ہو کہ تم اتنی چیزوں کو دیکھتے ہو کہ ہمارے لیے پیدا ہو گئی ہیں اور اپنے بارے میں نہیں سمجھتے کہ ہمیں کس کے لیے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائیں اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. تو کوشش کریں کہ اگر ہمیشہ آپ سے کہا جاتا ہے باز آ جا، باز آ جا، اے میرے بندے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. لعلہم یرجعون، میں تھوڑا چھکا اس لیے لگایا تاکہ لوگ واپس ہو جائیں. تو آج ہی موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی رہے، اور پوچھ کے پونک کے قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت فرمائیں، اپنی ہماری اعمال کی حفاظت فرمائیں، ہمارے عزتوں کی حفاظت فرمائیں، ہر خیر کی حفاظت فرمائیں.